اہل بیت میں بھی یہ جو پنج تن پاک ہے، یہ جو پنج تن پاک ہے جن کو ہم یہ کہہ کے یاد کرتے ہیں، کسی نے خوب کہا ہے کہ بے دم یہی تو پانچ ہے، مقصود کائنات یہ وہ پانچ ہے جو مقصود کائنات ہے۔ اور یاد رکھنا یہ وہ پانچ ہے کہ جن کا انتخاب اللہ نے دلیل توحید کے لیے فرمایا ہے، جن کا اللہ کریم نے دلیل توحید کے لیے انتخاب فرمایا ہے۔ ارے ان پانچ کا ماننے والا یا ان پانچ کا نعرہ لگانے والا مشرک کیسے ہو سکتا ہے، یا شرک کا تصور بھی کیسے کر سکتا ہے جب اللہ نے قرآن میں ان کو دلیل توحید بنایا ہے، ان کو دلیل توحید بنایا ہے۔ کیسے دلیل توحید بنایا ہے؟ یاد رکھنا یہ پنج تن پاک جو ہے نا، یہ دلیل توحید ہے۔ اللہ نے دلیل توحید کے لیے ان کا انتخاب کیا ہے۔ جب نجران کے عیسائی اس بات پر بضد ہو گئے تھے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں بلکہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، صرف نبی نہیں بلکہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ہر دلیل مل دینے کے بعد بھی جب وہ اس بات پر بضد تھے کہ نہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ توحید پر حملہ تھا، یہ توحید پر اختلاف تھا، اس میں اہل بیت کا تو ذکر ہی نہیں تھا، اس میں اہل بیت کا تو لینا دینا ہی نہیں تھا، بات توحید کی تھی، انکار توحید کا تھا۔ لیکن اللہ چاہتا تو کسی طرح بھی ان پر اپنی توحید واضح فرما دیتا، کسی طرح بھی ہو جاتا، آسمان سے آواز آنے لگ پڑتی، کوئی فرشتے اتر کے جواب دے ڈالتے، آسمان پہ لکھ دیا جاتا، کوئی بے جان چیز بول کے کہہ دیتی کہ وہ جو ہے وہ قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ اعلان توحید کوئی بے جان چیز کر ڈالتی۔ لیکن اللہ نے دلیل توحید کے لیے کل کا انتخاب فرمایا، کہا میرے حبیب کہہ دے ان سے کہ تم خود آؤ، ہم خود آتے ہیں، تم اپنے گھر کی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے گھر کی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بچوں کو لاؤ، میں اپنے بچوں کو لاتا ہوں، ایک میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت پڑے، اس پر اللہ کا عذاب آئے۔ انہوں نے چیلنج قبول کر لیا۔ جب انہوں نے چیلنج قبول کیا، وقت کا تعین ہوا، ایک مقام پر سارے اکٹھے ہوئے، وہ کثیر تعداد میں اکٹھے ہیں، وہاں سے حضور علیہ السلام آ رہے ہیں۔ حضور کی ایک جانب حضرت حسن ہے، ایک جانب حضرت حسین ہے، پیچھے پیچھے حضرت علی ہے، اور مالکہ کائنات سیدہ کائنات سلام علیہا ہے۔ کیا ہوا؟ وہ نجران کے عیسائی جو بڑے پھلے خان بن کے آئے تھے وہ الٹے قدم پھوڑ پڑے۔ کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا رسول اللہ تو رسول اللہ ہے، ان کے دائیں بائیں جو بچے آ رہے ہیں نا، ان کا چہرہ بتا رہا ہے کہ اگر وہ پہاڑ کو اشارہ کرے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کے وہاں چلا جائے جہاں کا یہ حکم دے رہے ہیں، جہاں کا یہ حکم دے رہے ہیں۔ یہاں میں رک کر سوال کرنا چاہتا ہوں، یہاں میں رک کر سوال کرنا چاہتا ہوں کہ حسین کو مجبور اور لاچار بنا کر پیش کرنے والوں، ارے یہ تو عیسائی بھی کہتے تھے، یہ تو نجران کے عیسائیوں نے بھی کہہ دیا کہ اگر حسین اشارہ کرے تو پہاڑ دوڑا چلا ہے۔ ارے حسین کو مجبور کہنے والوں، جو حسین پہاڑ کو بلا سکتا ہے، وہ حسین اگر ایک اشارہ کرتا تو فرات دوڑا چلا آتا، فرات ان کے قدموں میں حاضر ہو جاتا۔ ارے لوگ کہتے ہیں کہ پانی کو ترستے تھے حسین، میں تو کہتا ہوں ترستا تھا پیاسا پانی۔ ارے حسین اس کا نواسا ہے کہ جس کی اونٹنی کو پیاس لگے وہ اپنی ایڑی رگڑتی ہے تو وہاں سے پانی نکل آتا ہے، جو پورے مدینہ میں بیر ناکا کے نام سے مشہور ہوتا ہے۔ ارے مصطفیٰ کی اونٹنی پیر لگے تو وہاں سے چشمے نکل جائے، تو جہاں حضور کا نواسا بیٹھا ہو وہاں نانا خود آب کوثر کا جام لے کے آ سکتے تھے۔ یہ امتحان تھا جس میں حسین پورا اترے۔ اور یاد رکھنا، امام احمد رضا خان فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو حسین کو مجبور اور لاچار کر کے پیش کرتا ہے یہ حرام ہے۔ ارے حسین کے پاس وہ طاقت تھی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جب حضرت زین العابدین کو ہتھ کڑیاں پلا دی گئی، جب حضرت زین العابدین کو بیڑیاں پلا دی گئی، جب حضرت زین العابدین کے گلے میں
توک ڈال دیے گئے تو کسی نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آج آپ یہاں نہ ہوتے، آپ کی جگہ میں ہوتا، آپ اس مجبوری میں نہ ہوتے۔ حضرت زین العابدین نے ارشاد فرمایا ارے ہمیں مجبور نہ سمجھنا، یہ امتحان ہے جس میں ہم صبر سے پورا اتر رہے ہیں، ورنہ اللہ نے مجھے ایسی طاقت دی ہے میں ایک اشارہ کروں یہ ہتھکڑیاں ٹوٹ جائے، یہ بیڑیاں ٹوٹ جائے، یہ دیواریں ٹوٹ جائے اور کوئی میرے راستے میں نہ آ سکے، کوئی میرے راستے میں نہ آ سکے۔